الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظیم۔ میرے معزز سامعین، آج کے اس درس قرآن میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 25 تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے پہلی آیات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو، ان کا حکم مانو، ان کی اطاعت کرو، اور اسی ہی میں تمہاری زندگی کا سکون ہے اور تمہارے لیے زندگی کا سامان ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان کر چلو۔ اور ان سے پہلی آیات کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا تھا کہ جب میدان جنگ میں تمہارا کافروں سے سامنا ہو، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، تو تم نے کافروں کے سامنے پشت نہیں پھیرنی ہے، اپنی کمر نہیں کرنی ہے، ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو اس آیت میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اگر تم ان کا مقابلہ نہیں کرو گے اور جہاد کو چھوڑ دو گے تو پھر تم پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے۔ واتقوا فتنۃ، ایمان والو بچو ایسے گناہ سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، کہ اس گناہ کا وبال صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہے، بلکہ جب اس گناہ کا وبال آئے گا، اس گناہ کی وجہ سے عذاب آئے گا، تو پھر جنہوں نے گناہ کیا ہے وہ بھی اس عذاب کا شکار ہوں گے، اور وہ بھی جنہوں نے گناہ نہیں کیا وہ بھی اس کا شکار ہوں گے، عذاب پھر سب پر آئے گا۔ اچھا، یہ کون سا گناہ ہے؟ واتقوا فتنہ، یہ کون سا گناہ ہے جس سے اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس گناہ سے بچو، کہ اگر اس کا پھر عذاب آیا تو پھر صرف گناہ کرنے والوں پر نہیں آئے گا، دوسرے لوگوں پر بھی آئے گا۔ تو اس کی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ اس گناہ سے مراد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا چھوڑ دینا ہے، یعنی اچھائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا۔ یہ جو نبوت والا کام ہے، اس کو جب امت چھوڑ دے گی تو پھر جب عذاب آئے گا تو وہ عذاب گناہ کرنے والوں پر بھی آئے گا۔ ان پر تو اس لیے آئے گا کہ انہوں نے گناہ کیے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، اور دوسرے لوگوں پر اس لیے آئے گا کہ انہوں نے یہ اللہ کا حکم کیوں چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم تو بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائیوں کا حکم دیتے اور برائیوں سے منع کرتے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اللہ فرماتے ہیں تم ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھے کاموں کی دعوت دے، حکم دے اور برے کاموں سے روکے۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون بین ناس من اصحابی فتنۃ یغفر اللہ لہم بصحبتہم ایایا۔ اور روایت ہے کہ امر اللہ المومنین اللہ یقروا المنکر فیما بینہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ کوئی برائی ان میں، ایمان والے اپنے معاشرے میں کسی برائی کو قرار نہ پکڑنے دیں، کسی برائی کو جمنے نہ دیں، بلکہ برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں اپنے معاشرے میں سے۔ اس لیے کہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے، برائی کو قرار پکڑنے دیں گے تو فَيَعُمُّهُمُ اللَّهُ بِالْعَذَابِ، تو اللہ کے عذاب کا پھر وہ ایمان والے بھی شکار ہوں گے۔ تو معاشرے میں لوگ
پتہ ہے طرح طرح کے برائیاں عام ہیں، ہر طرف بے حیائی عام ہے، گانا بجانا بہت اونچی آواز سے عام ہے، اس طرح بے حیائی کے اڈے جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور اسی طرح مسلمانوں پر مسلمان بھی ظلم کر رہے ہیں۔ اپنے ملک میں دیکھیں، یہ تھوڑے دن پہلے کا واقعہ ہے کراچی میں، یہ معمولی سی تکرار ہوئی تو بندے نے آ کر دوسرے بندے کو ہی قتل کر دیا جس کے بھائی کے ساتھ تکرار ہوئی تھی۔ بعد میں جب کیا کہتے ہیں اس کو تحقیق ہوئی تو جو قتل کرنے والا تھا وہ رینجر کا جو اہلکار نکل گیا۔ کراچی کا واقعہ کل پرسوں 2-3 دن ہوئے، ٹھیک ہے، رینجر کا حضر سروس وہ ملازم تھا جس نے اس کے بھائی کے ساتھ کسی کی ایسی تکرار ہوئی ہے، راشن تقسیم کر رہے تھے تو اس پر کوئی تکرار ہوئی، اس نے آگے اسے قتل ہی کر دیا۔ اور بہت سارے معاشرے میں مسلمان پر ظلم کر رہے اور دوسرے مسلمان خاموش تماشائی بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کفار نے یہ پچھلے 2-3 سالوں میں کتنا زیادہ مسلمانوں پر ظلم کیا۔ کشمیر کو دیکھ لیں، شام کو دیکھ لیں، افغانستان کو دیکھ لیں، اور کتنے زیادہ مظالم کیے مسلمانوں، معصوم بچوں کو، عورتوں کو بھی نہیں بخشا، اور ایسے کیمیکل بم ان پر پھینکے جن کی وجہ سے ان کا سانس ہی جو ہے وہ نہیں نکلتا، اور باقی سارے مسلمان پوری دنیا وہ خاموش تماشائی جو ہے وہ بنی رہی ہے۔ کشمیر میں 7-8 مہینوں سے لاک ڈاؤن ہے، ہم تو 20-25 دن 1 مہینہ ہوا ہے لاک ڈاؤن کو، تو کتنے پریشان ہو گئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس جگہ پر، اور یہاں تو ابھی سب کچھ ملتا ہے، ہمیں کھانے پینے کے لیے ملتا ہے، ہمارے بجلی چلتی ہے، ہمارے موبائل چلتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، وہاں تو انہوں نے یہ چیزیں بھی بند کی ہوئی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا کیا حال ہوگا جو 7-8 مہینے سے لاک ڈاؤن کا شکار ہے۔ تو یہ ہے کہ جب دنیا خاموش تماشائی بن جاتی ہے اور گناہ عام ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ظالم کو ظلم سے روکتے نہیں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو پھر سب اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت زینب بنت جحش، انہوں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، وفی صحیح مسلم عن زینب بنت جحش انہا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت لہو، انہوں نے اللہ کے رسول سے فرمایا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انہلک وفینا الصالحون، کیا ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا جب کہ ہم میں نیک لوگ بھی موجود ہوں، یعنی نیک لوگ بھی ہوں اور پھر بھی ہم پر عذاب آ سکتے ہیں، ہم ہلاک ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے زینب، قال نعم، جی ہاں، نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی عذاب آ جائے گا، اذا کثر الخبث، جب برائی خباثت بہت زیادہ ہو جائے گی تو نیک لوگ بھی اگر ہوں گے تو پھر بھی عذاب آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے، ان الناس اذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب من عنده، کہ حضور کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا جب لوگ ظالم کو دیکھیں گے کہ ظلم کر رہا ہے اور ولم يأخذوا على يديه، اور اس کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، ظلم سے روکیں گے نہیں اس کو۔ دیکھیں آپ نے معاشرے میں بھی دیکھا ہوگا، لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، 2 مسلمان آپس میں، اور تیسرے دیکھ کر جو ہے نا، پہلے لوگ چھڑاتے تھے، آج کل لوگ ان کی ویڈیو بناتے ہیں۔ آج کل کیا کرتے ہیں، وہ لڑتے رہتے، دوسرے کو مارتے رہتے، دوسرے تماشا کرتے رہتے ہیں، ویڈیو بناتے رہتے ہیں اس کی، نہیں کہتے ہیں ان کو چھڑائیں، آپس میں لڑے نا۔ تو حضور نے فرمایا جب ظالم ظلم کرتے رہیں گے اور لوگ ان کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو قریب ہے کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو وہ پھر سب اس میں بہہ جائیں گے، تو ظالم بھی اور جو لوگ تماشائی بنے ہوئے تھے وہ بھی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، وفی صحیح البخاری و ترمذی عن النعمان بن بشیر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول نعمان بن بشیر نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں، قال مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استہموا علی سفینۃ فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها فکان الذین فی اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو انا خرقنا في نصیبنا خرقا، کہ انہوں نے فرمایا کہ مثال ان لوگوں کی کہ جو اللہ کی حدود پر قائم رہتے ہیں، اللہ کی حدود سے تجاوز نہیں کرتے، پھلانگتے نہیں ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں اور نافرمانی شروع کر دیتے ہیں، ان کی مثال کیسے؟
یعنی پھر روکتے بھی نہیں ہیں. ایک لوگ ہیں نیک لوگ ہیں اور ایک برے لوگ ہیں. معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو نیک لوگ ہیں وہ بروں کو روکتے بھی نہیں ہیں ان کی برائی سے. تو فرمایا ان کی مثال ایسے سمجھو جیسے ایک بحری جہاز ہو، اس کے دو پورشن ہوں، ایک نیچے والا پورشن ہے، ایک اوپر والا پورشن ہے. دو اس میں پورشن ہے بحری جہاز میں. نیچے والے ایسے کرتے جب ان کو پیاس لگتی ہے نا پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں، اوپر والوں سے پانی لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سوچتے ہیں یار ہم کیا اوپر والوں کو بار بار تکلیف دیتے ہیں. ایسا کرتے ہیں نیچے جو کشتی ہے، نیچے والا جو پورشن ہے، اسی میں سے سوراخ کر لیتے ہیں. نیچے تو ایسے بھی پانی ہے، سمندر ہے، دریا ہے، تو وہاں سے پانی لے لیتے ہیں اپنے استعمال کے لیے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب یہ اپنے استعمال کے لیے پانی لیں گے اور اوپر والوں کو تکلیف نہیں دیں گے، تو جب پانی کشتی میں داخل ہوگا تو کیا اوپر والے بھی غرق ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دونوں غرق ہو جائیں گے نا. تو یہی مثال ہے گناہ کرنے والوں کی اور نہ کرنے والوں کی معاشرے میں، کہ اگر یہ جو گناہوں میں مبتلا ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہیں اور اعلانیہ گناہ کر رہے ہیں، حضور نے فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرین، اللہ میرے سارے امتیوں کو معاف کر دیں گے، لیکن جو اعلانیہ گناہ کرنے والے ہیں اللہ ان کو معاف نہیں کریں گے. اعلانیہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ اونچی اونچی آواز سے گانے لگانا، یا ایسا گناہ جو سب کو نظر آتا ہے اور پھر بھی بندہ شرماتا نہیں ہے، اسے اعلانیہ گناہ کہتے ہیں. تو جب وہ کشتی غرق ہوگی تو دونوں غرق ہو جائیں گے. اسی طرح جب عذاب آئے گا تو جو گناہ نہیں کرنے والے ہیں لیکن یہ روکتے نہیں تھے، دوسروں کو دعوت نہیں دیتے تھے، ان کو اچھائی کا حکم برائی سے منع نہیں کرتے تھے، تو پھر ان پر بھی عذاب آئے گا، سب پر آئے گا. جیسے ہاں پھر آخرت میں جو ہے وہ الگ الگ کیا جائے گا. اور بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انزل اللہ بقوم عذابا اصاب العذاب من کان فیہم ثم بعثوا علی اعمالہم. جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب بھیجتے ہیں تو وہ عذاب سب کو پہنچ جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ سب اس کا شکار ہو جاتے ہیں پھر. اور کہتے ہیں خشک لکڑی کے ساتھ گیلی بھی جل جاتی ہے. لیکن پھر کیا ہوگا؟ ثم بعثوا علی اعمالہم، پھر آخرت میں جب اٹھایا جائے گا تو ان کے اعمال پر اٹھایا جائے گا. جو اچھے تھے وہ جنت میں جائیں گے اور جو برے تھے وہ جہنم میں جائیں گے. آخرت میں پھر ان کو الگ الگ کیا جائے گا. اسی طرح یہ آتا ہے کہ یہ جو عذاب ہوتا ہے طہرۃ للمؤمنین، یہ ایمان والوں کے لیے ان کی گناہوں کی پاکیزگی ہوتی ہے. جو کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اللہ اس کی وجہ سے ان کو صاف بالکل پاک صاف کر دیتے ہیں. آخرت میں پھر ان کا مطلب باقی نہیں رہتا کوئی حساب، پھر اللہ ان کو جنت میں داخل کر دیں گے. اور جو دوسرے لوگ ہیں فاسق ہیں یا کافر ہیں ان کے لیے یہ سزا ہوتا ہے. تو جیسے یہ اب موجودہ دور میں یہ جو وبا ہے کرونا کی، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. یہ بھی کیا ہے؟ عذاب ہے. اور یہ مومن ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے. اور جو بندہ اس میں مبتلا ہو گیا اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، تو وہ اگر موت آ گئی اس کو تو اس کو موت بھی شہادت کی موت ہوگی اس کی. ٹھیک ہے، وبا کی وجہ سے. اور لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی اسی لیے عذاب آتا ہے، جیسے اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب دنیا میں ظلم عام ہوتا ہے، گناہ عام ہوتے ہیں اور لوگ اس پر خاموش تماشائی بن جاتے ہیں، ان کو روکتے نہیں، نہ اپنی زبان سے روکتے ہیں، نہ اپنے ہاتھ سے روکتے ہیں، اور نہ اپنے دل سے اس کو برا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر جب عذاب آتا ہے تو پھر برے لوگوں کے ساتھ اچھے بھی اس عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں. اور دوسری اس فتنہ کا معنی یہ کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں بچوں اس گناہ سے کہ جس کا عذاب آئے گا تو پھر خاص گناہ گاروں پر نہیں آئے گا. تو دوسرا اس کا تفسیر مظہری میں یہ معنی کیا ہے کہ اس سے مراد ترک جہاد ہے. فتنہ سے مراد کیا ہے؟ جہاد کو چھوڑ دینا. جب امت جہاد کو چھوڑ دے گی تو پھر ایسا ہوگا کہ برے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگ بھی رگڑے جائیں گے. برے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگ بھی، اس لیے کہ جب کافر مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور مسلمان جہاد کو چھوڑ دیں گے، نہ اقدامی جہاد کرتے ہیں نہ دفاعی جہاد کرتے ہیں، جہاد کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر معصوم لوگ، بچے بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی کافروں کے ظلم و ستم کا پھر شکار ہوں گے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے اگر تم عزت چاہتے ہو تو جہاد کو اپنا شعار بنا لو. اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرو گے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تمہیں عزت عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی. دیکھیں مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ کشمیر کا مسئلہ ہے، تو کتنے عرصے سے وہ قبضہ ہے، سارا کچھ ہے، تو صرف زبان سے یا بیان دینے سے تو یہ آزاد نہیں ہو جائے گا.
نبی علیہ السلام نے جو اپنے علاقے آزاد کرائے تھے تو وہ صرف بیان دے کے آزاد نہیں کرائے تھے، ٹھیک ہے، بیان دینے سے کوئی چیز آزاد نہیں ہوتی ہے، جہاد سے، کافروں کے ظلم سے اور کافروں کی قید سے مسلمانوں کو آزاد کرایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی حال ہی میں جب امریکہ کی افغانستان کی جنگ ہوئی ہے تو اس میں ابھی انہوں نے اپنے وہاں کتنے ہی بندے چھڑائے ہیں، ٹھیک ہے، افغانستان میں طالبان کی حکومت نے کس طرح چھڑائے ہیں؟ جہاد کے ذریعے۔ انہوں نے خود آ کر کہا ہے 20-21 سال جنگ کرنے کے بعد وہی امریکہ جو کہتا تھا کہ ایک ہفتے میں فارغ ہو کر یہاں سے چلا جاؤں گا، میں قبضہ کر لوں گا، کنٹرول کر لوں گا، 20 سال میں بھی نہیں کر سکے، اور آخر میں آ کر کہا ہے کہ جی ہم صلح کرتے ہیں، اور پھر اب صلح کر کے جو ہے وہ اپنے قیدی ان سے واپس لیے ہیں اور انہوں نے اپنے قیدی ان سے چھڑائے ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَہ، ترک جہاد سے باز آ جاؤ ورنہ جب اس کا وبال آئے گا تم سب اس کا شکار ہو جاؤ گے۔ یہ اس آیت کا مختصر خلاصہ اور تفسیر تھی جو آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو خود بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کے رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دوسروں کو بھی اچھائی کے حکم، اچھائی کی کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے دوسروں کو بھی روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ واتقوا، اے ایمان والو بچو، فتنتن، ایسے گناہ سے۔ ایک اس کی تفسیر کی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے چھوڑنے سے بچو، اور دوسرا اس گناہ کا مطلب ہے جہاد کو چھوڑنے سے باز آ جاؤ، ترک جہاد سے بچو۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جب ان کی وجہ سے عذاب آئے گا تو صرف تم میں سے ظالموں پر نہیں آئے گا، صرف ظالموں پر نہیں آئے گا، تماشائیوں پر بھی آ جائے گا۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے اور اپنی سزا سے محفوظ فرمائے۔